بنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرات سامعین، آج بھی فضل اللہ تعالی آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث، جسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اس حدیث کو حدیث جبریل کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حدیث اس سوال و جواب پر مشتمل ہے کہ جس کے ذریعے سے جبریل علیہ السلام نے بڑی خوبی کے ساتھ ایمان و اسلام کی حقیقت اور دین کی اساسی باتوں کا تعارف پیغمبر کی زبان سے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر بن خطاب حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ اچانک ہمارے درمیان آدمی آیا کہ جس کا لباس انتہائی سفید اور اس کے بال انتہائی کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی نشان بھی نہیں تھا، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی شخص اسے جانتا بھی نہیں تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس جا کر بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، اور اس نے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لیے اور کہنے لگا، یا محمد اخبرنی عن الاحسان، مجھے اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کر، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ دے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج بھی کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکمل ہوئی، وہ آدمی کہنے لگا، صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں، فعجبنا لہ ان یسألہ ویصدقہ، کہ ہمیں بڑا ہی عجیب لگا، وہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ یعنی پہلے تو وہ سوال ایسے کرتا ہے جیسے اسے اس بات کا علم ہی نہیں، پھر وہ آپ کی تصدیق کرتا ہے جیسے اسے اس باتوں کا پہلے علم ہو۔ بہرحال پھر وہ کہتا ہے، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے، صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس انداز میں کر، ایسی کیفیت پیدا کر کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا حضور قلب میسر نہ ہو تو یہ دھیان میں رکھ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے متعلق بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کا جتنا علم تجھے ہے اتنا ہی مجھے ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اخبرنی عن اماراتہا، تو قیامت کی کوئی نشانیاں بتا دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاة العراة العالى رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور ننگے جسم، ننگے پاؤں، بکریوں کے چرواہے زمین پر بکریوں کے چرواہے
فخر و تکبر کی زندگی بسر کرتے ہوں گے، عالی شان مکانات میں ہوں گے، یتطاولون فی البنیان آپس میں مقابلے کرتے ہوں گے۔ حضرت عمر فرمانے لگے ثم انطلق، پھر وہ آدمی چلا گیا، فلبثت ملیًا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر رکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا عمر اتدری من السائل، عمر کیا تو جانتا ہے وہ جو سوال کرنے والا آدمی تھا وہ کون تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے چند مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کی حدیث کے آخری الفاظ کچھ یوں ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، کہ ننگے بدن، ننگے جسم، گونگے بہرے زمین پر حکمرانی کرتے ہوں گے تو سمجھ لینا قیامت نزدیک ہے۔ قیامت تو ان 5 چیزوں میں شامل ہے کہ جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش نازل کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے پیٹوں میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں مرے گی۔ ان اللہ علیم خبیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ اج دا یہ پروگرام اسامہ سٹی سینٹر انہاں کولوں بھی مل جائے گا، اور اصلاح مسلم یہ بھی چینل ہے، یہ چینل تو بھی تمہوں اج دیاں تقریراں ہور علماء دیاں تقریراں مل سکدیاں نے۔ دعا فرماندے نے ہون محترم حافظ محمد عدیل گرجاکی صاحب حافظہ اللہ۔ بیماراں واسطے، فوج شدگان واسطے اور پریشانہ واسطے، سب واسطے دعا فرماؤ۔ عثمان بشیر صاحب جنہوں سوٹ دیتے ہیں نا، انہوں دی والدہ فوت ہو گئے، انہوں واسطے دعا کریں۔ عثمان بشیر صاحب دی والدہ جو وفات پا گئی نے، انہوں واسطے بھی مغفرت دی دعا دی درخواست ہے، سب واسطے دعا فرماؤ۔ دعا عبادت خلوص نال کریا جے، توجہ دے نال۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عرشاں والے ربا جڑے مسلمان وفات پا گئے نے انہاں دی مغفرت فرما۔ اللہ جڑے دنیا تو جا چکے نے کروٹ کروٹ انہاں نو اپنی جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ اس علاقے دے اندر میرے کئی عزیز بزرگ جڑے مدفون نے، اللہ میرے بزرگ مولانا غلام رسول رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں سمیت ہور جڑے مسلمان دنیا تو جا چکے اس علاقے وچ دفن نے، اللہ سب دے اتے اپنی رحمتاں نازل فرما۔ عرشاں والے کروٹ کروٹ انہاں نو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ انہاں دیاں خدمات تیرے دین واسطے بڑیاں نے میرے اللہ، انہاں دیاں خدمتاں قبول فرما۔ اللہ انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا۔ اے میرے ربا جڑے بیمار نے انہاں نو اپنی رحمت نہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ روحانی جسمانی مرضاتوں مرد و خواتین بچے جوان بوڑھے، اللہ ساڈے سمیت جڑا جڑا جتھے جتھے بیمار ہے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے ربا جڑے جڑے لوگ پریشان نے انہاں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما۔
میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، اللہ بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما، اللہ جڑے اولاداں نوں ترس گئے نے میرے اللہ انہاں دیاں چولیاں ہریاں فرما، اللہ اولاداں والیاں دیاں اولاداں نوں والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا، اللہ سانو اپنے والدین لئی تے ساڈیاں اولاداں نوں ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا، اللہ سانو اپنے ماں پیو لئی تے ساڈیاں اولاداں نوں ساڈے لئی ذریعہ نجات بنا، اے میرے ربا سانو ساریاں نوں جنی دیر زندہ رکھیں اسلام والی زندگی تے زندہ رکھی، اللہ جدوں بھی جتھے بھی موت دے میں عزت والی تے ایمان والی عطا فرمائی، اللہ زندگی عزت اسلام والی عطا فرما، اللہ موت عزت ایمان والی نصیب فرما، اللہ انج دی موت دیں کہ ساڈے پچھوں لوگ ساڈا تذکرہ خیری کرن، اللہ ساڈے مرن تو بعد بھی لوگ سانو چنگے لفظاں نال یاد کرن، اللہ ساڈے حق وچ اچھیاں ہی گوائیاں ہون، اے میرے اللہ سانو اسلام والی زندگی تے موت ایمان والی عطا فرما، اللہ دنیا و آخرت دی ذلت و رسوائی تو محفوظ فرما، اے میرے ربا ایس مسجد مدرسے دے اندر جڑے بچے پڑھ رہے نے جنہ حفظ کیتا ہے جڑے کر رہے نے اللہ سب نو کامیاب فرما، اللہ اس مسجد مدرسے دے اللہ امام خطیب مدرس اور منتظمین معاونین نمازی اہل محلہ اللہ انہاں ساریاں تے اپنی رحمتاں نازل فرما، اللہ انہاں ساریاں تے اپنی برکتاں دا نزول فرما، اے جننے بھی ایتھے آئے نے بیٹھے نے اللہ ساڈے ورگے گناہگاراں کولوں اللہ ادھی رات تو زیادہ وقت گزر گیا قرآن و حدیث سن رہے نے، میرے اللہ انہاں دا بیٹھنا قبول فرما، اللہ انہاں دا سننا قبول فرما، اسی تیرے گناہگار بندے فقیر اللہ تیرے دین دے طالب علم تیرا دین سنان واسطے آئے ہیں، میرے اللہ قبول فرما، میرے اللہ ذریعہ نجات بنا، صدقہ جاریہ بنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔